بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن المقداد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على دهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. راو احمد. محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہدایت پر گامزن رکھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور ہمیں
زندگی گزر بسر کرنے کے طریقے سکھلائے۔ محترم سامعین و سامعات، اس روئے زمین کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں۔ یہودیت ہے، نصرانیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت، جین دھرم کے ماننے والے اور بھی بہت سارے ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا دھرم، اپنا اپنا دین، اپنا اپنا مذہب بہت پسند ہے، اسے بہت فخر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دھرم اور مذہب کو پسند کیا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اور مذہب اور دھرم صرف اسلام ہیں، یہی دین برحق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں سب ادیان باطلہ ہیں، اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، کسی اور مذہب و دھرم کی جستجو میں، غور و خوض میں، تلاش میں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی دین کو، مذہب کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور بالآخر وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ جو کسی دوسرے دین کو ڈھونڈے گا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ان آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یہی برحق دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، بہت مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے، ختم ہو گئے، بالآخر وہ مایوس ہو گیا کہ اس دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فلا تخشوہم واخشون، پس تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں مشرکوں سے مت ڈرو، یہود و نصارہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا ڈر خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تم پر بھرپور کر دیا، پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، رضامند ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکا ہے، اس کے بعد فرمایا تم ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا، نعمت تم پر پوری کر دی۔ سب سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت مل گئی تو آپ کو سب سے بڑی نعمت اور دولت مل گئی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کا گھر جھوپڑی کا ہے، آپ دال چاول کھا کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند کیا ہے، اس دین کو، اس مذہب کو۔ تو ان تینوں آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین اور ادیان مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب باطلہ ہیں۔ سچا برحق دین اگر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام کی بے داغ تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ عرب کے بے آب و گیاہ صحراؤں میں بسنے والے لوگ، جن کی وحشت و بربریت زمانے بھر میں مشہور تھی، اسلام کی برکت سے بام ارتقاء اور معراج ترقی پر پہنچ گئے، دنیا کے تمام کمالات اور خوبیوں کے مالک بن گئے۔ ان کی زندگی اونٹنی کے دودھ اور سوکھے گوشت پر بسر ہوتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہیں کرے ارض کی نعمتوں سے لبریز خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ اسلام نے ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ بہترین سیرت، اعلیٰ کردار اور بلند اخلاق کا نمونہ اور تہذیب و شائستگی کا مجسمہ بن گئے۔ آرام طلبی، عیش پرستی، ایدار ثانی اور تن آسانی سے انہیں دلی نفرت ہو گئی۔ عرب کے ان بتوں کے پجاریوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عبادات کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرائض تو فرائض، نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہی 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پرستار بن گئے۔ تمام حبل، لات، منات، عزا جو بت تھے ان سے بیزار ہو گئے، تہجد گزار بن گئے، روزے دار بن گئے، قیام اللیل کی پابندی کرنے لگے۔ انہوں نے پھر زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور شکایت درج نہیں کی، کبھی اپنی غربتی پر نہیں روئے، کبھی اپنے بے بسی پر نہیں روئے، کبھی اپنی بے کسی اور مجبوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت نہیں کی، بلکہ انہیں اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہی 360 بتوں کی پجاری ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اپنی قیمتی جان جیسی قیمتی دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے وہی لوگ تھے،
انہیں اسلام اتنی محبت ہو، اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا، میدان کاردار میں کود پڑے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، پھر ہنستے ہنستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ ان عرب کے وحشیوں کی ایسی کایا پلٹی اسلام نے کہ وہ اپنے معاملات میں مہربان باپ، اطاعت گزار بیٹے، وفادار شوہر، جانثار بھائی، ہمدرد رفیق، بہترین پڑوسی، فیاض آقا، نمک حلال غلام، یتیم پرور اور مسکین نواز بن گئے۔ ان کا آپسی معاملات کہ وہ صادق القول، عہد کے پکے، وعدے کے سچے، غیبت و چغلی سے اپنے دلوں کو پاک و صاف، بلند ہمت والے، عالی حوصلہ والے بن گئے۔ وہ اسلام کی دولت تھی کہ اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں اتنا انقلاب آیا۔ جب اسلام اپنے اندر بہترین اوصاف حمیدہ رکھتے ہیں تو پھر اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہونی چاہیے کہ مستقبل اسلام کا ہی ہے، اونچا مقام اسلام ہی کا ہے، بشارتیں، خوشخبریاں اسلام ہی کی ہیں۔ باطل اور اہل باطل جتنی چاہیں کوشش کر لیں اس دین کو ختم کرنے کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اسلام کی عمارت کو گرانا تو درکنار، اسلام کے ایک ستون کو بھی ہلانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، اس کے پرچم کو کبھی سرنگو نہیں کر سکتے۔ غلبہ و فتح، نصرت و ظفر، فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی صرف اور صرف اسلام کے لیے ہے، ان مومنوں کے لیے ہے جو اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ صبر کے بعد فتح یقینی ہے، مشکل کے بعد کشائش و کشادگی یقینی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمہیدی باتیں اس وجہ سے کیا ہوں کہ آج ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ آج مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں، مٹا دیں، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعدے کو اور اس خوشخبری کو اور اس بشارت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حق میں دیا ہے، اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ تمام ادیان باطلہ کے ماننے والوں لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا اگرچہ کافر اسے برا جانے۔ پھر آگے آیت اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، اسلام
دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، جو تمام مذاہب پر غالب آ جائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند سمجھے، ناگوار سمجھے۔ نور خدا کفر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہت پھونکنے والے آئے، دنیا کی اسٹیج پر کچھ دن اپنا کرشمہ دکھائے، چل بسا۔ اسلام کو مٹانے کی آج یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے، شروع سے باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے لے کر آج تک ان ادیان باطلہ کے ماننے والے لوگوں کا یہی چاہت تھی کہ اسلام کو ہم بجھا دیں گے، پھونکوں سے اس چراغ کو ہم ختم کر دیں گے، بجھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے چاہنے سے کیا ہوگا، ان کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جتنا بھی تم اس دین کو دبانے کی کوشش کرو گے، جتنے تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی ابھرتا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنے دبانے کی کوشش کریں گے اتنے زیادہ یہ ابھرے گا۔ آپ بتائیے شروع میں مسلمان کتنے تھے، اسلام کے ماننے والے کتنے تھے، اور آج کتنے ہیں؟ اگر یہ جو چاہت رکھتے ہیں کہ ہم پھونکوں سے اللہ کے نور کو ختم کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، کب کا مٹ چکا ہوتا۔ بہت آئے چلے گئے، اسلام بڑھتا ہی وہ 30 کروڑ چھوڑیے، وہ پرانا حساب ہے۔ آج سرے 9 جن گننا کرو، معلوم ہوگا تعداد کتنا ہو چکا ہے۔ اور ایک بات بتائیے، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ 313 نے بدر کے اندر لوگوں کو دکھایا، دنیا والوں کو دکھایا۔ 1400 سال گزر گیا، آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں کہ ہزاروں پر بھاری پڑے۔ کثرت سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اسلام کے مٹانے والے بہت آئے اور وہ خود مٹ گئے، لیکن آج تک اسلام دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا۔ جو آپ کے قتل کرنے کے ارادے رکھتے تھے انہیں ہدایت مل گئی، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے انہیں بھی ہدایت مل گئی، جو آپ پر پتھر برسائے تھے ان کو بھی ہدایت مل گئی۔ آگے فرمایا اور سچا دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام سب سے اچھا اور سچا دین ہے۔ آج آپ اور ہم ہر شخص، مرد عورت بچے بوڑھے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا، فیس بک میں آ گیا، فلمیں ڈرامے سب اسلام کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ کچھ نام نہاد مسلمان ہیں، فیمس اور مشہور ہونے کے لیے وہ اسلام کی برائی کرتے ہیں، ان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہو گیا، تو اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ جو لوگ، جو خواتین، جو عورتیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی، ان خواتین کو آج ادیان باطلہ کی خواتین کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی عرب کے اندر جو
زمانی جاہلیت کے اندر جو عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا ان کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام اچھا اور سچا دین نہیں ہے، آج وہی عورتیں، وہی لڑکیاں جنہوں نے اسلام کو ٹھوکر مار کر دوسرے دین دھرم کے ماننے والے لڑکے سے نکاح کیا، شادی کر لی، آج پچھتا رہا ہے، پچھتا رہی ہے، اور پھر وہی جو اسلام کو بدنام کر رہی تھی آج رو رہی ہے، انہیں چھوڑ دیا گیا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ اسی لیے یہ کچھ دن کی باتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جب تک دنیا ہے تب تک اسلام ہے، اسلام ختم دنیا ہی ختم۔ یہ سوشل میڈیا میں کچھ ویڈیو، کچھ مسلمان مرد عورتیں اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان سے کچھ کیا بگاڑ لے گا، کیا ہوگا اس سے۔ بہت آئے، ابو جہل جیسا آدمی آیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، انہوں نے سوچا کہ ایک بار ہی مدینے میں حملہ کر کے پورے اسلام کو ختم کر دینا ہے، خود مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے، ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اسے مانگا جاتا ہے، بغیر مانگے اسے ملنے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، ضلالت پر ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو۔ پھر آگے فرمایا سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم لوگ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور ہم ہر دن نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے ہدایت دے، مرتے دم تک اللہ تو ہم مجھے اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے اور اپنے باپ دادا کی دین دھرم کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے سے، بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ہم نے کبھی دعا کی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے آگے کیا ہوگا، کہیں یہ اسلام سے پھر نہ جائے، کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے، کہیں یہ اسلام کی خلاف باتیں نہ کرنے لگے۔ اسی لیے کثرت سے دعا کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی، بیٹوں سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے کہا ہم آپ کے باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب نے کہا سب کی ہم عبادت کریں گے، آپ کے جو رب ہیں اللہ، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ اور یعقوب نے کہا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے خاندان سے تھے، جیل خانے میں کیا دعا کی؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اللہ مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیجیے ہدایت کی، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، کہ یہ اگر اسلام سے پھر گیا، اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، البتہ جو اسلام سے پھر جائے ان کا کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں دکھائے گا کہ اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے
جسے اسلام کی ہدایت دی گئی، جسے اسلام جیسی دولت دے دی گئی، وہ خوش نصیب ہیں۔ طوبہ کے معنی کیا ہے؟ طوبہ کے معنی ہے خوشخبری، لیکن طوبہ ایک جنت میں ایک درخت بھی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ شجرۃ فی الجنہ، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، مسیرتھا 100 عام، اس کی مسافت، اس کی سائے، اس کا جو سایہ ہے، درخت کا سایہ 100 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا درخت ہے وہ۔ پھر آگے فرمایا کہ ثیاب اہل الجنتی تخرج من اکمامہا، جنتیوں کے کپڑے انہی کے کھوشوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ طوبہ درخت سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے۔ اسی طرح کہ اسلام کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں، نت نئی پریشانیاں، آزمائشیں مسلمانوں پہ آتے رہتے ہیں۔ مسلمان کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی گھبرا جاتا ہے، کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب کافر و مشرک اسلام کے دشمن تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خود تمہارا دفاع کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود تمہارا دفاع کرے گا، مومنوں کا دفاع اللہ کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی طرف سے دفاع کرے گا۔ کیا کہ نہیں کیا، اور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے کیا ہے۔ اب اگر ہم سچے پکے مومن بنے تب تو، مسلمان بنے تب تو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب قرآن سورہ توبہ وغیرہ کی آیتیں ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منافق آ کے کہتے تھے وہ بڑی تیاریاں کر رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، وہ بڑی چال چل رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، تو ہماری طرح ڈرتے نہیں تھے وہ، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا، ان کی ایمان میں اور طاقت و قوت آتی، اللہ نے فرمایا۔ اور ہمیں ڈر گئے، چائے کی دکان میں بیڑی سگریٹ گٹکا کھا کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں کہ 4 تاریخ کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں میں خانے میں بیٹھ کر اسلام کی باتیں، اور بھی ہاتھ میں آپ کا کیا ہے؟ وہ نبی اگر آج رہتے تو یہ پسند کرتے؟ وہ تو اچھی اچھی چیزیں بھی چھوڑ دیے، نہیں کھائے نہیں پیے جو حلال تھے، ایسے ہی کرتے ہیں یہ کمزور ایمان والے۔ یہ خود بھی اگر کوئی ویڈیو آ گیا ان کے واٹس ایپ کے اندر کہیں ایسا ویسا ہو گیا، انہیں آگے بھیج دیے، میں ڈر رہا ہوں تم بھی ڈرو، اور پورا مسلم معاشرہ گھبرا گئے۔ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے لکھا کہ یہودی ویسے ہی ہیں جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، عیسائی ویسے ہی ہیں آج تک جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کافر و مشرک ویسے ہی ہیں جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اے مسلمانوں کیا ہم ویسے ہیں جیسے قرآن میں ہے؟ ذرا آپ جائزہ لیجئے کہ ہم ویسے مسلمان ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہوا ہے؟ یہودی تو ویسے ہی ہے، کافر مشرک تو ویسے ہی ہے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آج یہ حالت ہو گئی تو پھر کل کیا ہوگا؟ آخری حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبی سے شروع ہوا، اجنبیت سے شروع ہوا، اور عنقریب پھر وہ غریبی کی طرف لوٹا دیا جائے گا،
اجنبیت اور غیر مانوسیت کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، غربا کے لیے خوشخبری ہے، جنت کے وہ درخت ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے طوبا کہا، غربا کے لیے خوشخبری ہیں۔ اسلام جب شروع ہوا تو ابتداءً بھی غریب تھا، اور عنقریب پھر وہ غریب ہو جائیں گے۔ اب غریب کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ غریب کا مطلب ایک تو غریب ہے کہ اسلام غریب ہو جائے گا، جیسے شروع میں غریب تھا، اور ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر پیسے کی لالچ میں گھر واپسی نہیں کرنا، ہاں اسلام نے کیا دیا، کچھ نہیں دیا، چلو گھر واپسی کر لیں گے، دین سے پھر نہیں جانا۔ اس لیے فرمایا غریبوں کے لیے، غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ غریب کی جمع اجنبی ہے۔ اجنبی، اسلام اجنبی تھا، پھر وہ اجنبی ہو جائے گا۔ ایسے اجنبیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے، طوبا ہے۔ بعد محدثین کہتے ہیں کہ اسلام شروع میں غریب تھا، دھیرے دھیرے اپنی اجنبیت کو ختم کیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پھر آخر میں کیا ہوا؟ پھر وہ سکڑ جائے گا۔ کہاں جائے گا وہ ایمان؟ دو مسجدوں کے اندر، مکہ اور مدینہ میں وہ سمٹ کے رہ جائے گا۔ جب اللہ نے اس کو پھیلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یبقى علی دہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ روئے زمین کے اندر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو داخل نہیں کرے گا۔ ہر جگہ اسلام داخل ہوا ہے۔ اور اس مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک رات و دن کی رسائی ہے وہاں تک اسلام پہنچے گا۔ کوئی ایسا کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا۔ ہر جگہ اسلام داخل ہو رہا ہے۔ آج ادیان باطلہ کے ماننے والے لوگ اپنے دین دھرم کے سے زیادہ ہماری دین کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، چاہے وہ اچھائی سے ہو یا برائی سے، ذکر تو کر رہا ہے۔ سب کے سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات دن کی جہاں تک رسائی ہے، دنیا کی چپے چپے تک اسلام پہنچ جائے گا۔ پہنچا ہے، پہنچ چکا ہے، لیکن فرمایا پھر عن قریب وہ سمٹ جائے گا۔ اجنبیت اور غیر مانوسیت ہو جائیں گے، اسلام غریب ہو جائیں گے۔ ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے اجنبیت اور غیر مانوسیت جب وہ اسلام کو دیکھے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ غریبی امیری سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس آپ کو اسلام کی دولت مل گئی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اسلام جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم اسے ادا کریں گے، مرتے دم تک ہم اسلام پر رہیں گے۔ موت آئے گی ہماری اسلام کے اندر آئے گی۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے دوست احباب کو، گلی محلے میں گھومنے والے نوجوان لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر کہیے کہ دیکھو اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ایسا آئے گا کہ یہ کمزور ہوگا، غریب ہو جائیں گے، لیکن مٹے گا نہیں۔ جب یہ مٹ جائے گا دنیا ہی مٹ جائے گی۔ اور آخری بات، اس سوشل میڈیا سے نکل کر ذرا مسجد کی طرف روانہ ہو۔ یہ پولیٹکس، یہ سیاست، اس میں زیادہ مت پڑیے۔ آپ اپنا ایمان بچائیے، اپنا اسلام بچائیے، اس کے بارے میں فکر کیجئے۔ اپنے نونہالوں کی، آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر کیجئے کہ ان کا کیا ہوگا، کہیں یہ مرتد نہ ہو جائیں،
کہیں یہ دین اسلام کی خلاف باتیں نہ کرنے لگیں. دین اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. ہوگا جو کچھ نقصان وہ ہمارے بچوں کا ہوگا. اسی لیے گزارش یہی ہوگی کہ آپ اسلام سے جڑیں، اسلام کو اپنائیں. یہ نام کا مسلمان مت رہیں، کام کا مسلمان بنے. آپ کے موبائل میں کوئی ایسا میسج آ گیا ہے ادھر ڈیلیٹ کرو، آگے مت بھیجو. معاشرے کے اندر خوشخبری دو لوگوں کو کہ اللہ نے یہ خوشخبریاں سنائی ہیں. اور یہ جو گھر سے نکالنے کی باتیں ہر سال چلتی ہے نا، تو کس لیے؟ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا کہ والذین، جنہیں گھر سے نکالا گیا ان کے گھروں سے، ماد اس کی یہ کہنے سے کہ اللہ یقول ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. یہ کہنے کی وجہ سے ہی ہم سے پہلے لوگوں کے بھی دھمکیاں دی گئی کہ عزت والے ذلت والے کو مدینے سے نکال دیں گے. آج آپ حج عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار وہ کہاں ہیں جہاں دھمکیاں دی جا رہی تھی، جہاں اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہی تھی. اسی لیے یہ زیادہ ماحول بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، خود باہمت بنے، اللہ سے ڈریں. اور اللہ کا ڈر تب پیدا ہوگا، دوسروں کا ڈر تب ختم ہوگا جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں سچا پکا موحد اور مسلمان بنا. پروردگار عالم تو کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. تو پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور خاتمہ بھی اسلام پر ہو. آمین. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب القى السمع وهو الشہید.